نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پہلے خلیفہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ آپ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، اور بات غور و فکر اس بات پر تھی کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تاکہ اس گناہ کا خاتمہ کیا جا سکے، اس گناہ پر پابندی لگائی جا سکے۔ تو اس وقت کے عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے عمر رسیدہ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمر تھا، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ فلاں صحابی کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر یہ معلوم کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ نے سنا تو یہ بتاؤ کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ جاؤ صحابہ سے جا کے کہو کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نشہ کرنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس گناہ کے متعلق ہم ضرور ان سے معلوم کریں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ نبی کا زمانہ آپ نے ہم سے زیادہ دیکھا، اس لیے آپ ہمیں بتاؤ کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو آپ نے شراب بتایا، نشہ بتایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نشہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ اور تمام گناہوں کی ماں نشہ کرنا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، ایک واقعہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا حسین اور خوبصورت ایک شریف اور نیک نوجوان تھا۔ ایک عورت کا اس پر دل آیا، وہ عورت کسی بہانے سے اس کو اپنے مکان میں لے گئی۔ وہاں جانے کے بعد دروازوں کو بند کیا، وہ دیکھتا کیا ہے کہ اندر جانے کے بعد پاس میں ایک معصوم سا بچہ ہے، ایک دوسری طرف شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تو تجھے بہانے سے بلایا، اصل کام تو یہ ہے کہ تو میرے ساتھ غلط کام کر۔ وہ شریف اور نیک انسان تھا، اس نے زنا کرنے سے، اپنا منہ کالا کرنے سے صاف طور سے منع کر دیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر تو زنا نہیں کر سکتا تو یہ معصوم سا بچہ جو لیٹا ہوا ہے اس کو تجھے قتل کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بڑا جرم بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ تیسرا جرم جو شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اس شراب کو تجھ کو پینا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں نشہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے اتنا مجبور کیا کہ اگر تو نے ان تینوں گناہوں میں سے ایک گناہ بھی نہیں کیا تو میں یہاں شور مچا دوں گی، آس پاس کے لوگوں کو بلا دوں گی، اور پھر تو جانتا ہے کہ میں کہوں گی کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی منہ کالا کرنے کے لیے زبردستی کیا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ زنا کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس معصوم سی جان کا میں قتل کر دوں۔ اس نے محسوس کیا کہ چند گھونٹ کی بات ہے، میں اس شراب کو پی لوں گا، معصوم کی جان بچ جائے گی،
زنا سے جو عزت سماج میں خراب ہونی ہے میں اس عزت کو بچا لوں گا۔ اس نے چند گھونٹ شراب کے پیے، جب اس نے چند گھونٹ شراب کے پیے اس کی عقل معاف ہو چکی، اس کی خواہشات بھڑک چکی۔ اب وہ عورت جو اس کو زنا کے لیے تیار کر رہی تھی وہ اس عورت کی طرف لپکا اور کہنے لگا کہ مجھے تیرے ساتھ زنا کرنا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں ایسے آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی جس وقت تک کہ تو اس بچے کو قتل نہ کر دے۔ وہ اپنے ہوش کھو چکا تھا، وہ اپنے دماغ کو بالکل ختم کر چکا تھا، اور نشے نے اس کی عقل کو اتنا خراب کر دیا کہ ابھی چند منٹ پہلے جو معصوم سی جان پر ترس کھا رہا تھا اس کی خواہش اتنی بھڑکی کہ زنا کرنے کے لیے اس نے اس معصوم بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف ایک شراب کے چند گھونٹ پینے کی وجہ سے اس نے بچے کا بھی قتل کیا، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کر کے اپنا منہ بھی کالا کر دیا۔ کاش کہ اگر وہ شراب کے گھونٹ نہ پیتا تو شاید نہ وہ بچے کو قتل کرتا نہ وہ زنا کرتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام الخبائث یہ نشہ اور یہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جو انسان شراب کا اور نشے کا عادی بن جاتا ہے وہ صرف ایک گناہ پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ شراب کا عادی وہ چوری بھی کرنے لگتا ہے، شراب کا عادی زنا بھی کرنے لگتا ہے، شراب کا عادی دنیا کا ہر وہ جرم کرتا ہے جو بڑے سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ عرب کے یہاں آج جس طرح سے ہم نے بھی نشے کی چیزوں کے شراب کے مختلف نام رکھ دیے ہیں، مختلف نام رکھ دیے اور بہانہ ملا کر کہ صرف شراب نشیلی چیز ہے، شراب کے علاوہ اور جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ حرام نہیں ہے۔ عرب کے یہاں 1000 سے زیادہ شراب کی کوالٹی تھی۔ جب شراب کے حرام کا اعلان کر دیا گیا تو صرف ایک شراب حرام نہیں ہوئی بلکہ 1000 کی 1000 کوالٹی وہ تمام کی تمام کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم صرف ایک شراب کو حرام کہیں، باقی بیئر وغیرہ کو ہم شراب نہ سمجھ کر اس کا استعمال کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما الخیل انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ نشہ اور یہ شراب ناپاک چیز ہے، یہ گندی اور گھناؤنی چیز ہے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، اگر تم نشے سے بچ جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو انسان نشے کا عادی ہوتا ہے وہ آخرت کی ناکامی نہیں بلکہ دنیا میں بھی وہ انسان ناکام رہتا ہے۔ جس انسان کو ہم اپنی زبان میں عیاش کہتے ہیں، بڑا پیسے اور دولت مند آدمی تھا لیکن اس کی عیاشی نے اس کی دولت کو چند منٹوں، چند گھنٹوں اور چند دنوں میں اس کو روڈ پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ جس انسان کو عیاش کہا جاتا ہے تو عیاشی میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سب سے پہلے نشے کا عادی ہوتا ہے، پھر نشے کے بعد وہ عورت اور زنا کا عادی بن جاتا ہے، اور پھر اتنا عادی بن جاتا ہے کہ اس کی دنیا تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نشے کرنے والا جب تک سچی توبہ نہیں کر لیتا، ایک گھونٹ اگر اس نے نشہ کیا، شراب پی، تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان نشے کا عادی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب آپ اس کو قبر کے اندر دفنا کے آ جاتے ہو
تو اس کے چہرے کو جب آپ قبلے کی طرف کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیتا ہے۔ اور حضرت عباس نے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا آپ ایسے آدمی کی قبر کو کھود کے دیکھو اور مجھے کمرے کے اندر قید کر ڈالو اور پھر اس انسان کی قبر کو کھودو، میں پکے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا رخ اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ کتنی بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ جو آدمی شراب